ایک نماز جس کو میں نے اور آپ نے مسجدوں میں ادا نہیں کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کیسے کیسے فتنے معاشرے میں آ رہے ہیں، اس والے سے بھی بات کریں گے۔ ایک نماز جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اس کی ایک نماز کے اجر کی بات نہیں ہے، اس کے نکلنے کے اجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ ایک بندہ گھر سے وضو کیا، باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا، نماز ابھی ادا نہیں کی، اس بندے کا یہ وضو کرنے کا عمل اور نماز باجماعت پڑھنے کی نیت کا جو اجر ہے وہ ایسا ہے گویا ایک حج کے برابر ہے یا ایک حاجی کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اگر بات اتنی ہونا بات مکمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مغالطہ بھی نہیں چھوڑا کہ اجر الحاج المحرم۔ رسول اللہ نے یہ لفظ اسی لیے ادا کیا ہوگا کہ بندہ سوچے کہ ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب مل گیا، نہیں، اس حاجی کے حج کا ثواب ملا جو حج کی پلاننگ کئی سال کرتا ہے، جو حج کی تیاری کے لیے پیسہ جوڑتا ہے، جو حج کی تیاری کے لیے ٹکٹ خریدتا ہے، جو بکنگ کرواتا ہے، جو وہاں پہ مکتب کے انتظامات کرتا ہے، جو میقات میں جاتا ہے، احرام کی تلہیاں تنگیاں برداشت کرتا ہے، شیطان کو پتھر مارتا ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس کرنے والا جو حاجی ہے اس کے اجر کے برابر ایک باجماعت نماز کے لیے گھر سے نکلنے والا باوضو ہو کر اس کا اجر یہ ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں اگر جبر اور پابندی لگا دی جائے کہ یہ مسجدوں میں ادا نہیں کرنی، نماز باجماعت بندہ مومن اور بندہ مسلم کے اوپر مسجد میں فرض ہے، یہ جمعے مسجدوں میں ادا نہیں کرنے، تو ایسی ہر پابندی کو ہم اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر بندہ نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتا، میرے بھائیوں، ایک تو بیماری آ گئی، ایک تو وبا آ گئی، اب اس بیماری کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب مسجدوں میں آ کے رب کو منانا بھی ہے۔ ایک تو بیماری آ گئی، پہلے ہی بندہ مصیبت میں پھنس گیا، اب اس مصیبت کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی بند کر دو، جاؤ پھر مسجدوں سے نکل ہی جاؤ، دفع ہو جاؤ، بات ختم۔ اگر تم نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے؟ ایسی زندگی سے خدا کی قسم، ایسی زندگی سے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ سجدے میں سر ہو اور روح قبض ہو جائے، مسجد میں بندہ موجود ہو اور روح قبض ہو جائے، اللہ ہم سب کو باجماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دنیا سے لے جائے۔ یہ ہمیں نیا فلسفہ سکھانا چاہتے ہیں کہ باجماعت نمازوں سے دوڑ جاؤ، گھروں میں ادا کرو۔ جو بندہ مسجد میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بالآخر گھر میں بھی اللہ کا حق آہستہ آہستہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو اکھڑے ہیں نمازوں سے وہ اکھڑ گئے ہیں۔ کسی کا نام لے کے بات کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم نے عینی مشاہدہ کیا اس بیماری کے اندر۔ وہ لوگ جو باجماعت نمازی تھے گھروں میں بیٹھے، نمازیں بھی چھوٹ گئیں، فلموں کے رسیا بھی ہو گئے، ڈرامے بھی دیکھنا شروع کر دیے، معاذ اللہ۔ نیکیوں کو آسان کرتی ہیں اور برائیاں برے رستوں کو اور گناہوں کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز باجماعت، یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اگر اب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، زمین پر خشکیوں اور تریوں پر آفتیں، مصیبتیں، وبائیں، بلائیں آ گئی، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وبائیں آ گئی، لیذیقہم، تاکہ میں، اللہ تعالیٰ نے علت بھی بیان کر دی، میں ان کو مزہ چکھاؤں۔ کس کا؟ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، عذابوں کا۔ کس وجہ سے اللہ یہ بیماریاں نازل کر رہا ہے؟ اللہ تو یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ یہ بیماریاں اور وبائیں دیکھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں
اور یہ بیماریاں اور وبائیں دیکھ کے مسجدوں کو بند کر دیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی بیماریاں وبائیں تاکہ لوگ مسجدوں میں آئیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، جب آسمان سے بلائیں اور وبائیں آتی آپ مسجدوں میں پناہ لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ وبائیں اور بلاؤں کو دور کر دیتا. یہاں پہ الٹا فلسفہ ہے.